ایسے ایسے اکرنس بھی سامنے آئے ہیں کہ بعض کا جو مقدمے کا مدعی ہوتا ہے وہی اس کیس کا قاتل نکل آتا ہے. کی ذات کے اوپر اس کے اوپر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات کا الزام لگا دینا، یہ سب سے اس وقوعے کو بنایا گیا یا اس وقوعے کی آڑ میں کسی تیسرے شخص نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اس نے اس وقوعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جو اس کا چشمدید گواہ ہوگا وہ بھی اس کا مدعی بن سکتا ہے. تو یہ وقوعہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اس طرح سے ہوا ہی نہیں. ایک وقوعہ کرنے کے بعد جو اصل قاتل ہوتا ہے وہ ایسا ایک سین کریٹ کرتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور آج ایک بار پھر انیس بی بی قتل کیس کے متعلق ہم بات کریں گے. اور میرے ساتھ اس وقت سینئر قانون دان راؤ طارق محمود صاحب موجود ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ کیس جب سے ہوا ہے بڑا گردش کر رہا ہے، لیکن اب بہت ہی اس کا جو احوال ہے وہ بدل چکا ہے. کیونکہ آپ نے جب مقتول کے لواحقین کے موقف سنے تھے تو آپ کو بھی لگا تھا کہ انتہا کا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ظلم تو ہوا ہے. لیکن ہوا کس کے ساتھ ہے؟ وہ اس خاتون کے ساتھ جسے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا. ہمارا آپ کے سامنے دونوں طرف کا موقف رکھنا اسی لیے تھا کہ تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے. طارق صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں جب انہوں نے اس کیس کے متعلق کچھ ویڈیوز دیکھی تو ان کو کیا لگا تھا کہ اس کیس میں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ایک بہو اپنے نندوئی یا پھر اپنے سوتیلے دیور کے ساتھ کیسے کچھ دنوں کے لیے ایک ناجائز رشتہ بناتی ہے اور پھر اس کے بعد اتنی بڑی پلاننگ کرتی ہے کہ اپنی ساس کو ہی راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. راؤ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سر، یقیناً آپ نے بھی اس کیس کو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اور گردش کر رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، جو بہو نے اپنی نندوئی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنی ساس کو قتل کر دیا، کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ یا یہ جو اس کیس میں ہے وہ نیگلیجنسی کا استعمال کیا گیا اور کس چیز کو چھپایا گیا ہے؟ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ قانونی رائے کے لیے آپ میرے پاس آئے ہمارے آفس میں اور ہمارا آپ نے موقف لیا. اب سیکنڈ ون بات یہ ہے کہ اب ہم آتے ہیں کیس کی طرف، مدعے کی طرف. کوئی بھی وقوعہ اکرنس جب ہو جاتا ہے تو اس اکرنس کا سب سے پہلے جو ہر پاکستانی شہری کا یہ پہلا اس کی یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس وقوعے کی ایمانداری سے اطلاع متعلقہ پولیس کو دے گا. بالکل دینی بھی چاہیے. کوئی بھی وقوعہ جب بھی سرزد ہوگا اس کے لیے کسی خونی رشتے کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کسی تائے، چاچے، بہن، بھائی کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ہی اس کیس کا مدعی بننا ہے. بالکل صحیح ہے. جو موقع کا فرسٹ جس نے اس وقوعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جو اس کا چشمدید گواہ ہوگا، وہ بھی اس کا مدعی بن سکتا ہے، چاہے وہ کوئی نہ کوئی ایک عام مسافر ہی کیوں نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میڈیا ہائی لائٹڈ کیس یہ ہوا، یہ کنہوں نے کیا؟ یہ میڈیا نے نہیں کیا. یہ میڈیا ہائی لائٹڈ کیس اس مقتولہ کے جو وارثان تھے، جو اس کے گھر کے افراد تھے، اس کیس کو میڈیا ہائی لائٹ کرنے میں بھی ان کا مکمل طور پر اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ اس کیس کے جو قاتل ہیں انہوں نے اس وقوعے کو سرزد کیا. اب یہاں پہ یہ جو سارے کا سارا آپ کا کیس ہے، یہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو مدعی نے، کمپلینٹ نے جو اپنی اپلیکیشن دی تھانے کے اندر، آیا کیا یہ پرومپٹ اپلیکیشن تھی، امیڈیٹلی دی گئی، کہ آیا یا اس میں انٹینشنلی انہوں نے اس کو ود میلافائڈ انٹینشن یا اصل حقائق کو چھپانے کے لیے یا اس جو بھی اس کا اکرنس ہوا اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے یہ 1 ماہ درخواست کیوں دی گئی؟ 1 ماہ بعد درخواست کیوں دی گئی؟ بالکل. اب کسی بھی شخص کا جو سب سے پیارا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک گھر کی سربراہ، دیکھیں جس طرح ایک باپ سربراہ ہوتا ہے نا، ماں بھی سربراہ کی حیثیت میں ہوتی ہے. اب ایک گھر کی سربراہ، ایک عورت، ایک ماں، ایک ساس، ایک بہن، وہ قتل ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. بالکل. تو کیا اس میں مدعی یا جو دیگر اس کے اہل خانہ تھے، اس میں انہوں نے اس سارے کے سارے معاملے کو اتنا ڈیلے کرنے کی کیوں کوشش کی؟ ٹھیک ہے. یا تو یہ وقوعہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے
उस तरह से हुआ ही नहीं, ओके, या इस वकूए को बनाया गया, या इस वकूए की आड़ में किसी तीसरे शख्स ने फायदा उठाने की कोशिश की है, या अभी भी कोशिश जारी या है? अभी भी कोशिश जारी है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन के बाद एफआईआर दर्ज, बिल्कुल, एफआईआर के बाद फिर मैटर चला जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में चला गया। ठीक है। अब ये जो मोजिज हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आईओ ऑफ द केस हैं, ये अब उन्होंने मौके से चीजों को कलेक्ट करना था, बिल्कुल, वो उन्होंने किया भी है। किया भी है। अब वो जो चीज़ें थी मौके से कलेक्ट होने के बाद उन चीज़ों को शामिल तफ्तीश करना, शामिल मिसल करना, और फिर उसकी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के लिए उसको इमीडिएटली जो एज पर लॉ उसका प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करके उन्होंने उसको एफएसएल रिपोर्ट के लिए भिजवा देनी है, फोरेंसिक के लिए। भिजवा अब देंगे। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कोऑपरेटिव एविडेंस उस सूरत में बनेगी कि आया अगर तो इस केस को जो मौके के चशमदीद गवाहान है, या इसकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वाकयाती शहादत है, जो वाकयाती गवाहान है जो कि इस केस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने इस केस की जो मौके की शहादत है अगर वो मजबूत होगी, तो वो जो दीगर एविडेंसेस है वो इस केस के साथ कोऑपरेटिव एविडेंस के साथ जब ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी होंगी, फिर उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर है उसने इसका जो कंक्लूजन है वो उसने निकालना है कि इस केस के अंदर मौके की मुनासबत से, मौके की एविडेंसेस के मुनासबत से कौन कौन शख्स इस केस के अंदर गुनाहगार है। गुनाहगार है। अब यहाँ पे किसी पे इल्जाम लगा देना, देखें हर एक की जो मोडेस्टी है, उसकी ऑनर है, वो एज ए पाकिस्तानी शहरी, एज ए मुस्लिम, ये मेरा भी हक है कि मैं अगले की भी इज्जत का ख्याल रखूं और अपनी भी इज्जत का ख्याल रखूं। बिल्कुल सही है। सबसे आसान हल हमारे माशरे में किसी भी औरत की जात के ऊपर एक उसके ऊपर किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगा देना, ये सबसे आसान है। टोबा टैक्सिंग केस के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने उसके ऊपर ऑनर किलिंग बनाने के लिए, उसको बदचलन साबित करने के लिए उन्होंने मिलके, वो भी पूरे का पूरा खानदान ही इन्वॉल्व था उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। और वक्त के साथ साथ जिस तरह एविडेंसेस सामने आई और ये साबित हुआ कि उस लड़की का किसी के साथ नाजायज ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसको जिस सरकमस्टांसिस में कत्ल किया गया वो शक की बुनियाद पे कत्ल किया गया, उसके ऊपर उसकी जात पे। अब यहाँ पे भी जो सूरत हाल इस केस के अंदर है मलक साहब, वो यही है कि इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो उस घर की मुद्दई की, इवन के जो कंप्लेनेंट है वो उसकी बीवी है। बिल्कुल। अब देखना ये है कि एक, और जैसे आपकी भी लम्हे है कि वो खातून जो है वो 8 माह की हामला औरत है तब जब मर्डर हुआ था, जब मर्डर हुआ, और वो उसी घर में रह रही है जिसके अंदर सारे के सारे फैमिली मेंबर्स हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, और एक नॉर्मल फैमिली है। वो कोई ये नहीं कि कोई वो बहुत बड़े बंगले के अंदर रह रहे हैं कि एक अपने कमरे में, एक दूसरे में, एक छोटी सी फैमिली है, 3-4 कमरों का घर है, और मेरे इल्म के हिसाब से वो है भी किराए पे घर। बिल्कुल। अब वो जाहिर बात है, और वो फिर एरिया इस्लामपुरे का एरिया है, वो कंजस्टेड एरिया है, मोहल्ले वाला एरिया, कि अगर एक बच्चा भी जोर से चीख मारता तो साथ वाली गली की खिड़की खुलती होगी लाजमी के तौर पे कि आज ये फलां के घर से चीख की आवाज क्यों आई है। बिल्कुल। तो इतना बड़ा कत्ल हो गया, एक औरत को कत्ल कर दिया गया, बकौल उनके डंडे मार मार के कत्ल किया, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कत्ल ऐसा हुआ कि उसमें ना ही कोई मोहल्ले वाला सामने आया, ना ही कोई घर वाला सामने आया, और अचानक 1 माह बाद जो कंप्लेनेंट है उसको ख्याल आता है कि मेरी वालदा को फरवरी के अंदर इस तरह सर मैं थोड़ी सी इसमें तशरीह कर देता हूँ कि मुद्दई की जानिब से उसका कहना है कि जब मुझे इतला मिलती है, मुझे मेरे जो सौतेले बाप हैं वो मुझे एक ऑडियो सेंड करते हैं कि ये देखो तुम्हारी माँ मरी नहीं है, उसको कत्ल किया तुम्हारी बीवी ने मेरे अपने हकीकी बेटे के साथ, यानी कि तुम्हारे सौतेले भाई के साथ मिलकर। अब बात ये है ना कि देखें, अगर उसको ये वॉइस मैसेज या ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर तो उसको उसी दिन आई है जिस दिन वकूआ हुआ, बिल्कुल ठीक है, तो उसने उस वकूए वाले दिन ही थाने में एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? सर उससे पहले जब मकतूला को हॉस्पिटल ले जाया गया था, डॉक्टरों ने जब उसकी कंडीशन देखी, उसकी चोट को देखा, तो उन्होंने फौरी मुद्दई को कहा, ये मुद्दई का भी कहना है कि मुझे डॉक्टरों ने कहा कि ये कोई हादसाती चोट नहीं है, ये कोई मामला पुलिस से रिलेटेड है, आप पुलिस को इतला दें। लेकिन उसका कहना है कि मुझे मेरे बहनोई ने, जिस पर मैं अंदर ट्रस्ट करता था, उसने कहा कि डॉक्टरों का ये पेशा है कि ये इस तरह से गुमराह करते हैं, अम्मी की डेथ हो गई है, इसको लेके घर चले जाएं। सोचें कि एक बंदा, और फिर उसके बाद उसी बहनोई को वो मुलजम बना देता है।
دیکھیں بات پتہ کیا ہے، کوئی بھی وقوعے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ایسی کوئی ٹھوس جو اسٹرانگ پیس آف ایویڈنس ہونا ضروری ہے جس سے وہ اپنے اس ایک الزام کو ثابت کریں گے. ٹھیک ہے. اگر میں خالی صرف اور صرف ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے یا ایک میں فرضی وقوعہ بنانے کے لیے میں کوئی بھی بعد میں آفٹر تھاٹ کوئی بھی کہانی دیکھیں، عدالتوں کے اندر قانون کے حساب سے ہی عدالتوں نے چلنا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کیس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، اس کیس کا فیصلہ میڈیا نے نہیں کرنا، اس کیس کا فیصلہ کمپلینٹ نے نہیں کرنا. بالکل. اس کیس کا فیصلہ جو انویسٹیگیشن ہوگی، جو انویسٹیگیشن میں چلان مرتب ہوگا، چلان مرتب ہونے کے بعد جب وہ عدالت میں آ جائے گا، اس میں اس کیس کو شہادتوں نے، گواہان نے اس کیس کو ثابت کرنا ہے. اس کو میڈیا نے نہیں ثابت کرنا، میں نے نہیں ثابت کرنا، کمپلینٹ کی کہانی نے نہیں ثابت کرنا. کمپلینٹ کی کہانی ایویڈنس کے ساتھ تفتیشی جو موقع کا تفتیشی ہے، اس نے جو تفتیش کی ہوگی، اگر تفتیش کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں گی، موقع کی تو 15 کال ہی نہیں ہے، تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. ایک نہیں بات یہ کہ 15 کی کال تو ڈیفینیٹلی نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقوعے کو تروڑ مروڑ کے ایک ماہ بعد آفٹر تھاٹ اس کو بیان کیا گیا، جو کہ ان کی اپنی جو مدعی کی اپلیکیشن ہے، جو اس کا وقوعہ بیان کرنا ہے، وہ کمزور ہے. اور کمزور کیس کے اندر کبھی بھی عدالتیں ملزم کو بغیر شہادتوں کے تو سزا نہیں دے دیتی نا. شہادتیں ہونی ہیں، اس میں گواہ نے آنا ہے، ان کا ایگزامینیشن ان چیف ہونا ہے، ان کا کراس ایگزامینیشن ہونا ہے، اور پھر وہ کوآپریٹیو ایویڈنس ہونی ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ سامنے آنی ہے، پھر اس کے اندر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ قبر کشائی کے بعد جو جو سارا پروسیجر ہوا، وہ سارے کا سارا مثل کا حصہ بنے گا اور وہ عدالت کا حصہ بنے گا. اب یہاں پہ جو آپ کا موقف ہے نا کہ فلانے اس طرح کا، فلانے اس طرح کا، فلانے اس طرح کا، یہ جتنے بھی فلاں لوگ ہیں، سو اینڈ سو جتنے بھی لوگ ہیں، اگر یہ سارے کے سارے اس وقوعے کی تفتیش کا حصہ بنے ہوں گے اور ان کے 161 کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے گئے ہوں گے، تو ان کی پھر وہ جو شہادت ہے وہ ایڈمیزیبل شہادت ہوگی، اور پھر اس شہادت کو بھی انہوں نے عدالت میں جا کے ثابت کرنا ہے، اور اس شہادت کی روشنی میں ہی پولیس نے دیکھنا ہے کہ ہو از دا گلٹی. اگر اس کے اندر نعمان کی بیوی گلٹی ہے تو پولیس جو ہے وہ اس کو گنہگار لکھ دے گی، اگر وہ اس کا بہنوئی گلٹی ہے تو وہ اس کو گنہگار لکھ دے گی. یا ہو سکتا ہے کہ اس میں جو سوتیلا باپ یا سوتیلا جو بھی اس کا رشتہ ہے وہ اس کے اندر، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک وقوعہ کرنے کے بعد جو اصل قاتل ہوتا ہے وہ ایسا ایک سین کریٹ کرتا ہے کہ اس میں وہ مختلف ایسے کریکٹرز کو انوالو کروا دیتا ہے کہ اس میں خود اصل ملزم جو ہے وہ انتہائی چلاکی سے، عیاری سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے اکرنس بھی سامنے آئے ہیں کہ بعض اوقات جو مقدمے کا مدعی ہوتا ہے وہی اس کیس کا قاتل نکل آتا ہے.